अस्सलाम वालेकुम। नावल धूप सी छाँव केस नंबर 8 राइटर मारिया अवान। जब महरोज और शमशेर घर पहुंचे तो अजीम ने ही दरवाज़ा खोला। अपने सामने खड़े शमशेर को देखते ही वो गुस्से से बेकाबू हुआ और उसका गिरबान पकड़ लिया। बेगैरत बेहया, तो उन्हें अजीम ने शमशेर को मारना चाहा। बस अपनी हद में रहो। शमशेर ने उसका हाथ थामा और एक झटके से अपना गिरबान छुड़वा कर अंदर आया। महरोज भागकर जाहिदा के गले लग गई। वो अब तक कांप रही थी। शेरू, तुमने ये क्या किया? इस मासूम पर ही रहम खा लेते। इसने तो तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया। जाहिदा ने शमशेर को अफसोस से देखा। मैंने भी इनके साथ कुछ बुरा नहीं किया। कज़न है मेरी, एक ज़रूरी बात करनी थी, बस इसलिए लेकर गया था। शमशेर ने लापरवाही से जवाब दिया। बकवास मत करो शेरू, तुम अब बच्चे नहीं रहे कि ये फजूल हरकत करते फिरो। बताओ तुमने क्या किया है इसके साथ? सिकंदर भी गुस्से से धाड़े। कुछ नहीं किया मैंने, बाइज्जत और बाहिफाजत लेकर आया हूँ इन्हें। हाँ अलबत्ता। शमशेर 2 कदम उठाता अजीम के पास आकर खड़ा हुआ। जी भर कर इनका दीदार किया है बस। शमशेर तल्खी से मुस्कुराता हुआ अजीम को जलाने वाले अंदाज में बोला। घटिया इंसान दुनिया के सामने क्या बनता है और अपने घर वालों के लिए क्या है? आज मैं ये पूरी दुनिया को बताऊंगा कि तू। अजीम शमशेर पर हमला करता हुआ बोला। शमशेर ने उसका बाजू पकड़कर मोड़ा। वो अपनी बात मुकम्मल ना कर सका और दर्द से तड़पते हुए उसे कोसने लगा। सिकंदर ने छुड़वाने की कोशिश की, मगर शमशेर को अजीम पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसका दिल किया अजीम को जान से मार दे। शमशेर ने अपने हाथ का मुक्का बनाकर अजीम के चेहरे पर मारना चाहा कि महरोज की आवाज़ ने उसका हाथ रोक लिया। मत करो शेरू प्लीज़, महरोज उसके पास आकर रोते हुए बोली। खुदा के लिए छोड़ दो हमें, हमारी ज़िंदगी से दूर चले जाओ, हमें सुकून से रहने दो। चले जाओ यहाँ से दूर, हम सबसे दूर। मुझे और अजीम को एक साथ जीने दो, मैं तुम्हारी मन्नत करती हूँ। महरोज ने रोते रोते शमशेर के आगे हाथ जोड़े। शमशेर चंद लम्हे बेबसी से महरोज को देखता रहा, फिर अपनी आंखों की नमी छुपाता अजीम से दूर हुआ। ठीक है, आज के बाद ना मैं कभी आप लोगों के रास्ते में आऊँगा और अब आप लोग भी मुझसे दूर रहें। शमशेर ने एक सर्द नज़र अजीम पर डाली और उसे घूरता वहाँ से पलट गया। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी शेरू, तुम्हें महरोज के साथ यूँ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। मलका को भी वो वीडियो पहुँच चुकी थी। वो रात होते ही शमशेर के अपार्टमेंट आ गई। मुझे उनसे बात करनी थी, अब वो मेरी बात ही नहीं सुनती। शमशेर ने खोए हुए लहजे में कहा। अब तुम क्या बात करना चाहते हो? बातों का वक्त निकल चुका है। वो सिर्फ अब तुम्हारी महरोज नहीं है, वो अजीम की बीवी है, समझने की कोशिश करो। मलका ने नरमी से उसका बाजू सहलाया। मगर वो मेरी बात सुनती थी, एक वही तो थी जो मुझे सुनती थी, समझती थी। कैसे इतनी बदल गई? शमशेर ने दुख से कहा। इंसान के हालात उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। अजीम हर पल उसके साथ होता है, वो जो उसे बताएगा वो उसी पर यकीन करेगी ना। और तुम भी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं करते, उल्टा मामला और ख़राब कर देते हो। मलका ने उसे प्यार से समझाया। मैं उन्हें अजीम से बचाना चाहता हूँ। अजीम ने मुझे कहा था कि वो उनके साथ सख्ती करता है, वो तकलीफ़ से सिसकती हैं। मैं उन्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता मलका। शमशेर ने अपनी उंगलियों से आंखों को रगड़ा। अजीम ने तुमसे झूठ बोला है शेरू, वो बस ये चाहता था कि तुम कुछ गलत करो और पूरी दुनिया तुम्हें बुरा समझे। वो तो शुक्र है तुम्हारी ये वीडियो सर्वर ने फ्रीज़ करवा दी। अगर ये वीडियो मीडिया के पास पहुंच जाती तो और मसला हो जाता। सेठ को भी मैंने समझाया, वरना वो भी इस बात से खुश था कि तुम लोगों के दिलों से उतर जाओ। मलका दिल से शमशेर के लिए फ़िक्रमंद थी। मलका, मुझे लोगों की परवाह नहीं है, उनका क्या है? ये आज मुझे सर पर बिठाएंगे और कल ज़मीन पर फेंक देंगे। मुझे अभी सिर्फ महरोज की परवाह है। मुझे यकीन है अजीम महरोज को तकलीफ़ देता होगा, मगर महरोज को शायद अभी ये सब महसूस नहीं हो रहा। शमशेर बेचैनी से अपने पाँव हिलाता बोलने लगा। तो तुम अब क्या कर सकते हो? यूँ उसे अगवा कर लोगे तो क्या वो तुम्हारी बात मान लेगी? मलका ने तीखे अंदाज में पूछा। मैं उन्हें सच बताने के लिए लेकर गया था, अगवा नहीं किया मैंने। बस मुझे थोड़ी ज़बरदस्ती करनी पड़ी। मैं चाहता था कि उन्हें अजीम की हरकतों के सबूत भी दिखाऊं, ताकि उनके सामने सच आए। अजीम गुस्से से मलका को देखता बोला। शेरू, सच बोलना अच्छी बात है, मगर सच को सही वक्त पर बोलना चाहिए। सच को अगर गलत वक्त पर बोलोगे तो वो उल्टा नुकसान पहुंचाएगा और अपनी अहमियत भी खो देगा। अभी सच बोलने का सही वक्त नहीं है। तुम उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो।
ملکہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ تو صحیح وقت کب آئے گا؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ شمشیر بے چینی سے کہتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ صحیح وقت پر سچ اپنا آپ خود ہی منوا لیتا ہے۔ یقین کرو وہ وقت آئے گا جب سب تمہاری بات بنا کہے یقین کریں گے۔ ملکہ بھی اپنی جگہ سے اٹھتی اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ پتہ نہیں کب آئے گا وہ وقت، شاید میرے مرنے کے بعد ہی آئے۔ شمشیر اپنے کندھے اچکاتا مایوسی سے بولا۔ میں نے کہا تھا نا، ایک دن پوری دنیا تمہیں پسند کرے گی اور پھر تم ایک دم وائرل ہو گئے۔ سب کی زبان پر تمہارا ہی نام تھا۔ اب میں ہی کہہ رہی ہوں کہ ایک دن سب گھر والے بھی تمہارا یقین کریں گے، وہ بھی تمہارے کچھ بھی کہے بنا، ملکہ نے بہت پراعتماد انداز میں کہا، اور پھر شمشیر پر ایک محبت بھری نظر ڈالی۔ شاید یہ وقت میرے مرنے کے بعد ہی آئے گا، شمشیر نے دوبارہ لاپرواہی سے کہا۔ اسے ملکہ کی بات پر کچھ خاص یقین نہیں تھا۔ وہ اپنے سگریٹ کے پیک سے سگریٹ نکال کر پینے لگا۔ اپنی موت کی بات یوں مت کیا کرو شیرو، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، ملکہ بے بسی سے کہتی اس کے پاس آئی۔ مت کرو مجھ سے محبت ملکہ، تم بھی میری طرح خالی ہاتھ رہو گی۔ میں نہیں چاہتا تم اسی تکلیف سے گزرو جس سے میں گزر رہا ہوں۔ شمشیر نے اپنے سامنے کھڑی ملکہ کو دیکھا۔ کیا پتہ تمہیں ایک نہ ایک دن مجھ سے ہی محبت ہو جائے۔ ملکہ نے ایک امید سے شمشیر کو دیکھا۔ ہاں، دعا کرو مجھے تم سے محبت ہو جائے، میں بھی مہرو کی محبت کو اپنے دل سے نکالنا چاہتا ہوں، شمشیر نے تھک کر کہتے ہوئے اپنی سگریٹ بجھائی۔ تو ٹھیک ہے، آج سے میں دعا کروں گی، اور پھر ایک دن تم مہرو کو بھول کر ملکہ کے دیوانے ہو جاؤ گے۔ ملکہ چہک کر بولی۔ آخر کو شمشیر نے اسے ایک امید دی تھی۔ میں بھی دعا کروں گا کہ خدا تمہاری یہ دعا قبول کرے۔ شمشیر نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر وہ مسکرا نہ سکا۔ آج اس کا دل بہت بری طرح ٹوٹا تھا، کیونکہ آج اسے مہروز نے بے غیرت کہا تھا۔ مہرو، تم شیرو کے خلاف بیان دو گی، ہم FIR کٹوائیں گے اور تم میڈیا کو اپنا انٹرویو دو گی۔ عظیم ٹوک انداز میں بولا۔ نہیں، میں یہ بیان نہیں دوں گی۔ میں کیا کہوں گی سب سے کہ میرے اپنے کزن نے مجھے اغوا کیا ہے، بس 4 گھنٹے کے لیے؟ مہروز نے نفی میں سر ہلایا۔ ہاں، مہرو ٹھیک کہہ رہی ہے عظیم، اس بات کو یہیں دبا دو۔ اپنے گھر کی عزت اچھالنے کا فائدہ نہیں ہے، سکندر نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ لیکن ابا، اگر آج ہم نے شیرو کے خلاف کچھ نہ کیا تو وہ کل پھر ایسی حرکت کرے گا۔ میں مہرو کے معاملے میں رسک نہیں لے سکتا۔ عظیم کے لہجے میں ضد تھی۔ کیا ہو گیا ہے عظیم، کیوں ضد کر رہے ہو؟ جب مہرو نہیں چاہتی بیان دینا تو بس بات ختم۔ ویسے بھی اب شیرو ایسا نہیں کرے گا، وہ ایک بار جو کہہ دے وہی کرتا ہے، زاہدہ نے بھی عظیم کو سمجھایا۔ او ہو، ایک تو آپ لوگ اب بھی شیرو سے اچھے کی امید لگا کر بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، مت کریں کچھ، ڈر جائیں آپ سب اس سے۔ اگر اگلی دفعہ اس نے یہ سب کیا نا مہرو، تو یاد رکھنا میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ عظیم انگلی اٹھاتا مہروز کو دیکھ کر بولا۔ مہروز نے حیران ہو کر عظیم کو دیکھا، جس کا چہرہ غصے کی شدت سے لال ہو رہا تھا۔ عظیم پاؤں پٹکتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ خالہ، عظیم کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ان سب میں میری عزت بھی خراب ہوگی؟ مہروز نے زاہدہ کے پاس آ کر مایوسی سے کہا۔ دیکھو بیٹا، عظیم اس وقت غصے میں ہے، ظاہر ہے تمہارا شوہر ہے، اور شوہر بیوی کے لیے بہت غیرت والے ہوتے ہیں۔ چاہے شیرو تمہیں باعزت ہی یہاں چھوڑ کر گیا ہے، لیکن تم وہاں اکیلے اس کے گھر 4 گھنٹے گزار کر آئی ہو۔ اب عظیم کا اتنا غصہ کرنے کا حق تو بنتا ہے نا، اگر پیار بھی تو وہ بہت کرتا ہے، زاہدہ نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ اچھا، اب پریشان مت ہو، جاؤ اپنے کمرے میں اور پیار سے عظیم کو سمجھاؤ، وہ سمجھ جائے گا۔ زاہدہ نے ایک نظر مہرو کے چہرے پر ڈالی۔ مہرو اسبات میں سر ہلاتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ عظیم، یوں ناراض تو مت ہوں، مجھے بتائیں اس میں میرا کیا قصور ہے؟ عظیم اپنے بستر پر آنکھوں پر بازو رکھ کے لیٹا تھا۔ مہروز نے اس کا بازو ہلایا۔ مہرو، پلیز مجھ سے ابھی بات مت کرو، عظیم نے بنا اس کی طرف دیکھے جواب دیا۔ اچھا اتنا تو بتا دیں کہ میری کیا غلطی ہے؟ مہروز نے ایک بار پھر اس کا بازو ہلایا۔ تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم شیرو کے گناہ پر پردہ ڈال رہی ہو۔ عظیم ایک دم اٹھ کر بیٹھا۔ گناہ پر؟ مگر کون سے گناہ پر؟ کیا آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں؟ مہروز دکھی ہوئی۔ تم پر اعتبار ہے، مگر شیرو پر نہیں ہے۔ مہرو، تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ اگر آج ہم چپ رہے تو وہ اس طرح مزید پھیلے گا، وہ ہمیں تنگ کرتا رہے گا۔ عظیم نے بے بسی سے کہا۔
उसे अपना प्लान डूबता हुआ महसूस हुआ। उसे लगा था महरोज शेरू के खिलाफ आसानी से बयान दे देगी। मैं क्या कहूँगी सबसे कि शमशेर सिकंदर मेरा हाथ पकड़कर अपने अपार्टमेंट ले गया था और फिर मैंने वहाँ बस 4 घंटे गुजारे और फिर वो मुझे वापस अपने घर छोड़ गया। अब आप बताएं, इस इतनी सी बात को अगवा का केस कौन बनाएगा? महरोज ने अजीम को समझाना चाहा। अच्छा ठीक है, अगवा का ना सही, लेकिन उसने तुम्हें हरासा किया था, तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें ज़बरदस्ती लेकर गया था। अब क्या मैं इस बात का इंतज़ार करूं कि वो तुम्हारे साथ कुछ गलत करे, तभी हम उसके खिलाफ केस करेंगे? अजीम के लहजे में झुंझलाहट थी। अजीम, आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि इसमें मेरी इज्जत भी ख़राब होगी? लोग क्या क्या बातें बनाएंगे, और वो कोई गैर तो नहीं, आपका भाई है। मुझे यकीन है वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। आप इस बात के पीछे क्यों पड़ गए हैं? महरोज, लगता है अब तुम्हारा दिल भी शमशेर के लिए नरम हो गया है। वो पूरे मुल्क का हीरो जो बन गया है। मैं समझता था तुम्हारी नज़र में मेरी बात की अहमियत है, मगर नहीं। अब तुम सब शेरू की वजह से मेरी बातों को नज़रअंदाज करोगे। जाहिर है वो एक बड़ा आदमी जो बन गया है। दूर हटो मुझसे, मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी। अजीम ने महरोज के हाथ झटके और दोबारा लेटकर अपनी आंखों पर बाजू रख लिया, गोया वो मज़ीद बात नहीं करना चाहता। महरोज सोच में पड़ गई। आज उसे अजीम के लहजे में शमशेर के लिए मौजूद जलन महसूस हो रही थी। एक पल को उसे लगा आज उसे शमशेर की बात सुन लेनी चाहिए थी, मगर इस सोच पर उसने फ़ौरन अपना सर झटका। अगले दिन अजीम बिना बात किए अपने दफ्तर चला गया था। महरोज की तबीयत अजीब सी हो रही थी। वो इसी परेशानी में पूरी रात सो नहीं पाई थी। सुबह से ही उसे चक्कर आ रहे थे। जाहिदा ने उसे चाय बनाने का कहा तो वो बेदिली से किचन में गई, मगर एकदम उसे मतली होने लगी। वो मुंह पर हाथ रखती बाहर आई तो जाहिदा भी परेशानी से उसके पीछे आई। क्या हुआ महरोज, ठीक तो हो? जाहिदा ने बेसन पर झुकी हुई महरोज से पूछा। पता नहीं खाला, सुबह से अजीब तबीयत हो रही है, इसीलिए स्कूल भी नहीं गई। शायद कल उस बेहोशी की दवाई की वजह से। महरोज कुछ कहते कहते खामोश हुई। कौन सी दवाई? क्या छुपा रही हो, बताओ बेटा, महरोज जाहिदा ने नरमी से पूछा। खाला, आप वादा करें अजीम को नहीं बताएंगी, वो पहले ही बहुत नाराज़ हैं मुझसे, महरोज ने मुंह साफ करते हुए कहा। मैं जानती हूँ अजीम जज्बाती है और तुम्हारे मामले में कुछ ज़्यादा है, तुम बेफिक्र रहो, जाहिदा ने यकीन दहानी करवाई। खाला, कल शेरू ने मुझे गाड़ी में बेहोश कर दिया था, मुझे लगता है इस वजह से ये सब हो रहा है, महरोज ने नज़रें झुकाकर कहा। क्या? उसने तुम्हें बेहोश क्यों किया? क्या उसने कुछ और? जाहिदा एकदम फिक्रमंद हुई। नहीं खाला, उसने तो मुझे हाथ भी नहीं लगाया, वो मुझे छोड़कर खुद थाने चला गया था, महरोज ने घबराकर सफाई पेश की। लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्या पता उसने तुम्हारी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर, जाहिदा डरते हुए कहने लगी। नहीं खाला, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, जो भी हो शमशेर ऐसा नहीं है, महरोज के लहजे में बला का यकीन था। वो जो कल शमशेर को बेगैरत कह रही थी अब उसके किरदार की गवाही दे रही थी। हाँ, शेरू ऐसा है तो नहीं, मगर मर्द का क्या भरोसा। खैर, क्या पता कोई और मसला हो, तो मेरे साथ डॉक्टर के चलो, जाहिदा ने दूसरे पहलू को सोचा। क्या मतलब, कौन सा मसला? महरोज ने चौंक कर पूछा। वही, कहीं तुम उम्मीद से तो नहीं? मेरा दिल तो यही कह रहा है, चलो डॉक्टर के। जाहिदा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। खाला, ऐसा हो सकता है? चलें, चलते हैं। महरोज के दिल में भी ये ख्याल आया। वो दोनों डॉक्टर के गईं और डॉक्टर ने उन्हें यही खुशखबरी दी कि महरोज माँ बनने वाली है, मगर उसे बहुत रेस्ट की ज़रूरत है और कोई ज़हनी दबाव ना डाला जाए। जाहिदा यह खबर सुनकर बहुत खुश थी, जबकि महरोज को खुशी के साथ साथ एक डर भी था। शायद अजीम के बदलते रवैये से वो डरी हुई थी, इसलिए खुलकर खुश ना हो पाई। अजीम के घर आने पर जाहिदा ने उसे ये खुशखबरी सुनाई और साथ ये भी कहा कि महरोज को हर तरह से खुश रखे। ये खबर सुनकर वो सब भूल गया। बाप बनने की खुशी में वो चंद दिनों के लिए शमशेर से नफरत करना भी भूल गया। यूं शमशेर के खिलाफ चली जाने वाली साजिश आई गई हो गई। शमशेर सरवर के साथ उसके ऑफिस में बैठा था। सरवर ने खुसूसी तौर पर आज उसे अपने ऑफिस बुलाया था। सरवर ने टेबल पर 3 फाइल्स रखी। ये हैं सेठ के मुकदमात की फ़ाइल्स, सरवर ने फ़ाइल्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। सेठ के मुकदमात की फ़ाइल्स? शमशेर ने आंखें सुकेड़ कर पूछा। चंद साल पहले उस पर बहुत से केस खुले थे, वो जेल भी गया था, मगर फिर सबूत नाकाफ़ी होने की वजह से उसे रिहा कर दिया। लेकिन अंदर की कहानी हम सबको मालूम है। ये सब जुर्म सेठ के हैं, मगर सबूत या सेठ के पास हैं या फिर उसने मिटा दिए हैं। सरवर गहरा सांस लेता बोला।
مگر یہ جرم ہے کون سے؟ شمشیر نے تجسس سے پوچھا۔ یوں تو سیٹھ نے بہت سے جرم کیے ہیں، مگر یہ وہ کیس ہیں جن پر FIR ہوئی اور کیس بھی چلا۔ یہ فائل منی لانڈرنگ کی ہے، بہت سی ماڈلز کے ذریعے وہ پیسے باہر کے ملک بھیجتا ہے، اور یہ فائل کئی زمینوں پر ناجائز قبضے کی ہے۔ نواز کا نام تو تم نے سنا ہوگا، وہ سیٹھ کا جگری یار ہے۔ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، لیکن سب حرام کا کماتا ہے، سیٹھ ہی اس کی مدد کرتا ہے۔ ویسے تو سیٹھ بس ایک کاؤنسلر ہے، مگر اس کے پاس پیسہ بہت ہے۔ وہ اس ناجائز پیسوں کا ثبوت اس فائل میں ہے، اور یہ کیس جو کہ میری کمزوری ہے اور سیٹھ کے ہاتھ میں ہے۔ سرور نے اپنے ہاتھ میں ایک فائل اٹھا کر کہا۔ آپ کی کمزوری؟ کیا مطلب؟ شمشیر نے حیران ہو کر پوچھا۔ شروع سے بتاتا ہوں، تم نے SP حنان عباس کا نام تو سنا ہوگا؟ سرور نے کہانی شروع کرنے سے پہلے شمشیر سے پوچھا۔ جی، وہ جن کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، شمشیر نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، اسے سیٹھ نے ہی قتل کیا تھا۔ وہ پہلے میری جگہ تھا اور میں تمہاری طرح ASP تھا۔ وہ بہت نیک اور اچھا انسان تھا، برائی سے نفرت کرنے والا، حلال کماتا تھا۔ خیر، سیٹھ نے مجھے پولیس میں کروا دیا، اور جیسے وہ تم سے کام لیتا ہے ویسے ہی مجھ سے لیتا تھا۔ حنان عباس ان دنوں سیٹھ کے خلاف کیس کے ثبوت اکٹھے کر رہا تھا۔ وہ میری یا تمہاری طرح سیٹھ کے کہنے پر پولیس میں بھرتی نہیں ہوا تھا کہ سیٹھ سے ڈرتا۔ پھر بھی سیٹھ نے اسے کافی ڈرانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹا۔ پھر سیٹھ نے مجھے لالچ دی اور کہا کہ SP کو راستے سے ہٹا دوں تو میں SP بن سکتا ہوں، اور میرے پاس بہت سے اختیارات بھی ہوں گے۔ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ حنان عباس کی گاڑی کے بریکس فیل کرنے ہیں، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوگا اور اس میں وہ زخمی ہو جائے گا، پھر ظاہر ہے وہ پولیس میں کام کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ میں یہ سن کر مطمئن رہا کہ چلو زخمی ہی کرنا ہے۔ سیٹھ نے پولیس کے ہی ایک بندے کو میرے ساتھ اس کام پر لگایا۔ میں نے اس کے ساتھ مل کر یہ کام کیا، اور اس دن وہ اپنی گاڑی پر گھر جا رہا تھا جب ایک ٹرالر اس کی گاڑی سے ٹکرایا، اور میڈیا کو تحقیق کے بعد یہی بتایا گیا کہ اس کی گاڑی کی بریکس کام نہیں کر رہی تھیں، اس لیے یہ ایک حادثاتی موت ہے۔ اس کی موت کا سن کر بہت سے لوگ دکھی ہوئے تھے۔ ظاہر ہے ایک اچھا انسان تھا، غریبوں کا ہمدرد۔ میں اس وقت تمہاری طرح شاید بہادر اور عقل مند نہیں تھا۔ جب تک مجھے یہ سمجھ آیا تب تک میں اس قتل میں شامل ہو چکا تھا۔ جب میں اس کے جنازے پر گیا تو اس کے 3 سال کے بچے کو اپنے باپ کی میت پر دیکھ کر میرا دل تڑپ گیا۔ وہ بہت معصومیت سے اپنے باپ کو پکار رہا تھا۔ مجھے اس دن کے بعد سے بہت راتوں تک نیند نہیں آئی تھی۔ سرور خود پر قابو کرتا چند لمحے خاموش ہوا۔ شمشیر بھی اپنے لب کاٹتا خاموش رہا۔ اسے حنان عباس کی حقیقت کا اب علم ہوا تھا، ورنہ پورے ملک کی طرح وہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ وہ ایک حادثاتی موت مرا ہے۔ خیر، میں تنگ آ کر سیٹھ کے پاس گیا اور اس سے سوال کیا کہ اس نے یہ دھوکہ کیوں کیا، اسے مارا کیوں؟ تو سیٹھ کا لہجہ ہی بدلا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے اسے نہیں مارا، بلکہ تم نے مارا ہے۔ میں حیران ہوا اور غصہ بھی۔ جذبات میں آ کر میں نے سیٹھ کو کہا کہ میں اس کے خلاف ثبوت دوں گا کہ یہ قتل تم نے ہی کیا ہے، جس پر اس نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی۔ وہ میری ویڈیو تھی جس میں اور پولیس کا دوسرا آدمی حنان کی گاڑی کے بریک فیل کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سیٹھ نے میری کمزوری اپنے پاس رکھ لی، اسی وجہ سے میں کچھ نہیں کر سکا، مگر میں حنان کی فیملی کی مدد کرنے لگا۔ اس کے بچے کا اسکول میں داخلہ کروایا اور حنان کی بیوی کو ہر مہینے راشن بھی دینے لگا۔ مجھے اس کی بیوی سے ہمدردی ہونے لگی اور شاید محبت بھی۔ ایک دن میں نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے لیے یہ فیصلہ بہت مشکل تھا۔ ایک طرف وہ میری احسان مند تھی کہ میں اس کی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہوں، مگر اسے حقیقت کا پتہ لگ جاتا تو وہ میرے منہ پر تھوکتی بھی نہیں۔ سیٹھ نے ہی میری شادی اس سے کروانے میں مدد کی۔ وہ مان تو نہیں رہی تھی، مگر آخرکار میری کوشش سے مان گئی۔ اب وہ میری بیوی ہے۔ سرور نے گہرا سانس لیا اور پانی گلاس میں ڈالنے لگا، جیسے وہ یہ سب بتاتے ہوئے تھک گیا ہو۔ تو آپ نے حنان کی بیوی سے شادی کر لی؟ کیا اب انہیں اس حقیقت کا پتہ ہے کہ آپ اس قتل میں شامل تھے؟ شمشیر نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، اسے ابھی کچھ نہیں پتہ۔ دنیا کی نظر میں وہ ایک حادثاتی موت مرا ہے، مگر سیٹھ کے پاس جو ویڈیو ہے اس ویڈیو سے میرا بہت فائدہ اٹھاتا ہے۔ محبت تو شاید وہ اب بھی مجھ سے نہیں کرتی۔ حنان بہت اچھا شوہر تھا، وہ آج بھی اسی سے محبت کرتی ہے، مگر میری احسان مند ہے، میری قدر کرتی ہے، میرا احساس کرتی ہے۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ
وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتی، لیکن جس دن سیٹھ نے وہ ویڈیو لیک کر دی تو وہ مجھے ایک پل میں چھوڑ کر چلی جائے گی، اور میں اب اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ سرور اپنی بات مکمل کرتے ہی پانی پینے لگا۔ شمشیر چند لمحے خاموش رہا۔ سر، میں کیا کہوں؟ یہ سن کر تو میں حیران ہوں۔ شمشیر اپنا سر افسوس سے ہلاتا بولا، شمشیر، تمہارے اور میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ سیٹھ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ ہم دونوں اندر سے اس کے خلاف ہیں۔ وہ اب تمہاری کسی کمزوری کو ہاتھ میں لینا چاہتا ہے۔ خوش قسمتی سے تمہاری کوئی کمزوری ہے ہی نہیں، مگر وہ بہت جلد تمہیں اپنے راستے سے ہٹا دے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کریں اور اسے اس کے انجام تک پہنچائیں۔ میں اکیلا شاید یہ سب کبھی نہیں کر پاتا، اور تم مجھ سے زیادہ بہادر ہو۔ اب ہمیں مل کر سیٹھ کا مقابلہ کرنا ہے۔ کیسے اور کب، یہ اب ہمیں مل کر سوچنا ہے، لیکن دھیان رہے اس بات کا ہم دونوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہ تو ٹھیک ہے سر، مگر ہم شروعات کیسے کریں گے؟ سیٹھ کے پاس بہت طاقت ہے، وہ ہر انسان کو خرید لیتا ہے۔ شمشیر ٹھوڑی کھجاتا پرسوچ انداز میں بولا، میں ان سب کیسز پر کافی ورکنگ کر رکھی ہے۔ بہت جلد تمہیں ساری معلومات دوں گا، اور پھر ہم اس پر کام بھی شروع کریں گے۔ فی الحال تم سیٹھ کے چھوٹے موٹے کام کرتے رہو، سرور نے فائلز اکٹھی کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں اپنی طرف سے بھی کوشش کرتا ہوں کچھ معلومات حاصل کرنے کی۔ باقی اللہ کرے آپ کی بیوی کو آپ سے محبت ہو جائے۔ محبوب کی نظروں میں اپنے لیے محبت نہ دیکھنا بہت تکلیف دیتا ہے۔ شمشیر کے لہجے میں ایک درد تھا جسے سرور نے بھی محسوس کیا۔ میں جانتا ہوں شمشیر، تمہیں بھی محبت ہے کسی سے، لیکن اپنی یہ کمزوری سیٹھ کے ہاتھ مت لگنے دینا۔ سرور نے اسے تنبیہ کی۔ سرور جانتا تھا کہ سیٹھ کس حد تک جا سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہے۔ اب اس محبت کا نام خیالوں میں بھی نہیں لوں گا۔ آج سے میں حنان عباس کی طرح جینا چاہوں گا، مکمل نہ صحیح مگر تھوڑی بہت برائی اس ملک سے صاف کر کے ہی مروں گا۔ شمشیر ایک عزم سے کہتا اٹھا اور سرور کو سلوٹ کیا۔ سرور نے مسکرا کر اسے دیکھا، سر اسبات میں ہلا کر باہر جانے کی اجازت دی۔ شمشیر کے پاس سیٹھ تک پہنچنے کا ذریعہ بس ملکہ تھی، مگر ابھی شمشیر کو اس بات کا مکمل یقین نہیں تھا کہ وہ شمشیر کے ساتھ کتنی مخلص ہے۔ اپنے فائدے کے لیے وہ ملکہ کا استعمال کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اپنے اپارٹمنٹ آ کر اس نے ساری رات حنان عباس کے متعلق سرچ کیا۔ شمشیر کو آج حنان کے مرنے کا حقیقتاً دکھ ہوا تھا۔ اس ملک میں حنان جیسے انسان کا یہی انجام ہوتا تھا، اور عنقریب شمشیر کا بھی یہی انجام ہونا تھا۔ مہرو، تم ٹھیک سے کھاتی کیوں نہیں؟ میں نہیں چاہتا ہمارا بچہ کمزور سا پیدا ہو، بس تم مجھے ہر وقت کھاتی ہوئی نظر آؤ۔ عظیم اپنے ہاتھوں سے مہروز کو فروٹ کاٹ کر دے رہا تھا۔ اف عظیم، یہ غلط سوچ ہے۔ زیادہ کھانے سے بچہ صحت مند نہیں ہوگا۔ ہر چیز کی زیادتی نقصان دیتی ہے۔ مجھے الٹی ہونے لگتی ہے، آپ زبردستی اتنا کھلا دیتے ہیں۔ مہروز نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے مزید کچھ کھانے سے منع کیا۔ خبردار جو بحث کی، دیکھو میں محبت بھی تو اتنی کرتا ہوں نا تم سے۔ اب ہم دونوں کی محبت کی نشانی اس دنیا میں ہوگی۔ میں اسے ایک بہت بڑا پولیس افسر بناؤں گا، اور دیکھنا ایک دن وہ شمشیر کے ہر گناہ کو دنیا کے سامنے لائے گا۔ عظیم اپنی دھن میں بولنے لگا۔ مہروز نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ بہت دنوں سے وہ خوش تھی کہ عظیم اب شمشیر کا ذکر نہیں کرتا۔ اس کا سارا دھیان مہروز کی طرف رہتا تھا، مگر آج اس نے اپنی سوچ لاشعوری طور پر اس کے سامنے ظاہر کر دی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں عظیم؟ ہم اس معصوم کے دل میں کسی کے خلاف کوئی بیج نہیں بوئیں گے۔ مہروز نے شمشیر کا نام لینے سے گریز کیا۔ دیکھو مہرو، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ بس شمشیر کو سوچتا ہوں تو عجیب غصہ آنے لگتا ہے، مگر تم فکر مت کرو، اب ہمارے درمیان شمشیر کبھی نہیں آئے گا۔ عظیم عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ مہروز کی دل کی دھڑکن ایک پل کو تھمی۔ اسے لگا جیسے عظیم شمشیر کے خلاف کچھ کرنے والا ہے۔ کیا ہوا؟ چہرہ سفید کیوں ہو گیا؟ پگلی، مجھ پر اعتبار نہیں کیا؟ تمہاری حفاظت مرتے دم تک کروں گا۔ شیرو کو اب تمہارے نزدیک بھی نہیں آنے دوں گا۔ آئی لو یو سو مچ۔ عظیم نے محبت سے مہروز کے رخسار چھوتے ہوئے کہا۔ مہروز نے عظیم کی بات سمجھتے ہوئے ایک پرسکون سانس لیا اور پھر سے فروٹ کھانے لگی۔ سر، میری معلومات کے مطابق جس پولیس افسر نے آپ کے ساتھ وہ بریکس فیل کی تھی، وہ اب اپنے گاؤں میں ہوتا ہے۔ سیٹھ نے اسے بھی استعمال کر کے پھینک دیا ہے۔ یقیناً سیٹھ کے ہاتھ اس کی بھی کوئی کمزوری ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس شخص کے ہاتھ بھی سیٹھ کے کچھ راز ہیں۔ اگر ہم اس شخص تک پہنچ جائیں
تو ہو سکتا ہے ہمارے پاس کچھ ثبوت ہاتھ لگ جائیں۔ شمشیر نے اپنے سامنے بیٹھے سرور سے کہا۔ بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سیٹھ کی ہم پر نظر ہے، ہم میں سے کوئی اس شخص کا پیچھا نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، جو ویڈیو سیٹھ کے پاس ہے اس سے میں اور وہ شخص سیدھا جیل میں جائیں گے، اور شمشیر میں ابھی جیل نہیں جانا چاہتا، سیٹھ کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں، پھر بھلے مجھے پھانسی لگ جائے۔ سرور نے آخری جملہ نفرت سے کہا۔ آپ یہ فکر مت کریں، آپ کی ویڈیو کہاں ہے یہ میں پتہ کروا لوں گا۔ شمشیر نے گہری سوچ میں ڈوبے کہا۔ کیسے پتہ کرواؤ گے؟ سرور نے اسے گہری سوچ میں گم دیکھا۔ ملکہ، وہ ہماری مدد کرے گی۔ شمشیر نے بالآخر ملکہ کا نام لیا۔ ہرگز نہیں، وہ سیٹھ کی بندی ہے اور اس کی روٹی روزی سیٹھ چلاتا ہے، وہ اپنی پوری فیملی کو سپورٹ کرتی ہے، وہ کبھی سیٹھ کے ساتھ پنگا لینے کا نہیں سوچے گی۔ سرور فوراً نفی میں سر ہلاتا منع کرنے لگا۔ سر، میری بات سنیں، مجھے لگتا ہے کہ ملکہ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے، وہ ہر پل میری فکر کرتی ہے۔ اور شمشیر نے اسے بتانا چاہا۔ دیکھو شیرو، ان تھرڈ کلاس لڑکیوں پر یقین مت کرنا۔ شروع میں ملکہ نے میرے ساتھ بھی یہی کھیل کھیلا ہے، مجھے اب ملکہ پر کوئی بھروسہ نہیں۔ سرور کو اپنے وہ دن یاد آئے جب ملکہ ہر طرح سے سرور کا دل بہلا کر اپنا فائدہ حاصل کرتی تھی، جبکہ وہ نہ سمجھی میں وہ سب کر جاتا جو ملکہ کہتی تھی۔ تو کیا آپ نے ملکہ کے ساتھ؟ شمشیر حیران ہوا۔ چھوڑو ان باتوں کو بس، میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، مجھے اپنی بیوی اور اس کے بچے کی فکر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب کرتے ہوئے یا تو میں مارا جاؤں گا یا پھر جیل جاؤں گا۔ اس سے پہلے میں ان کے لیے کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بعد وہ آسانی سے اپنی زندگی جی سکیں، کسی کے محتاج نہ ہوں۔ اگر تم ملکہ کی مدد لوگے اور اس نے دھوکہ دیا تو سب سے پہلے سیٹھ ملکہ کو ہی میرے خلاف استعمال کرے گا۔ ملکہ نے میرے کمزور لمحوں میں کیے جانے والے گناہ ویڈیو کی شکل میں محفوظ کر رکھے ہیں، اس لیے تمہیں بھی کہہ رہا ہوں اس سے بچ کر رہنا۔ سرور نے بہت بے بسی سے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ سر، آپ مجھے اتنے کمزور نہیں لگتے تھے۔ شمشیر کو سرور کا یہ پہلو جان کر دکھ ہوا۔ شمشیر، اس وقت میں نادان تھا، تمہاری طرح جذباتی، بس بہک گیا، مگر اس سب میں مجھ سے زیادہ ملکہ کا قصور ہے، اس میں بہت ادائیں ہیں، اسی لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم… سرور نے ایک بار پھر شمشیر کو تنبیہ کرنی چاہی۔ سر، مجھے اپنے کردار پر بھروسہ ہے، میرے سامنے وہ کچھ بھی کرے میں کبھی اپنی حد پار نہیں کروں گا، مجھے میرے کیے کا جواب دہ ہونا ہے۔ یہی تو اصل امتحان ہوتا ہے کہ گناہ کا موقع ملنے پر بھی آپ گناہ نہ کریں۔ شمشیر کو مہروش کی یہ بات یاد آئی، وہ اکثر شمشیر کو سمجھاتے ہوئے یہ ڈائلاگ ضرور بولتی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ تم کردار کے مضبوط ہو اور شاید مجھ سے بہت بہتر ہو، لیکن عورت مرد کو بہکانا اچھے سے جانتی ہے۔ سرور نے افسوس سے اپنی کمزوری تسلیم کرتے ہوئے کہا۔ جس عورت کے ساتھ میں بڑا ہوا ہوں نا، اس نے ہمیشہ مجھے یہی سکھایا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے عورت کی عزت کروں، اسے گناہ کی طرف مائل کرنے والی مشین نہ سمجھوں۔ آج بہت دن بعد شمشیر کو مہروز کی شدت سے یاد آئی تھی۔ مٹھائی کھاؤ میرے بھائی، میرا بیٹا ہونے والا ہے اور تم چاچو بننے والے ہو۔ عظیم کو چند دن پہلے ہی معلوم ہوا تھا کہ اس کے ہاں بیٹا ہوگا۔ مبارک ہو، لیکن میں مٹھائی نہیں کھاتا، شمشیر عجلت میں کہتا اپنے آفس سے باہر آیا۔ ارے تھوڑی سی چکھ تو لو، قسم سے زہر نہیں ملایا، عظیم اس کے پیچھے آتا بولا۔ عظیم، اپنے بچے اور اس کی ماں اور اپنے ماں باپ کو مجھ سے دور رکھو، شمشیر سخت نظروں سے گھورتا ہوا بولا۔ کیا ہم سب تمہارے کچھ نہیں لگتے؟ عظیم مزے لیتا بولا۔ نہیں، تم سب کو میں اپنی زندگی سے بے دخل کر چکا ہوں، اور ہاں، آئندہ میرے تھانے مت آنا ورنہ جیل میں ڈال دوں گا، شمشیر نے دانت پیستے ہوئے دھمکی دی۔ ہاں ہاں، کیوں اتنا جل رہے ہو یار؟ عظیم ہنستے ہوئے بولا۔ آس پاس کا سٹاف بھی ان کی طرف متوجہ ہوا۔ میں کیوں جلوں گا؟ سکون تو تمہیں نہیں مل رہا کہ مجھ سے سب کچھ چھیننے کے بعد بھی میں اتنا کامیاب کیسے ہو رہا ہوں؟ شمشیر نے افسوس بھری نظر اس پر ڈالی اور پلٹنے لگا۔ تمہیں جلن اس بات کی ہے کہ جس مہروج کے ساتھ تم نے فیملی بنانے کا سوچا تھا وہ اب میرے بچے کی ماں بن رہی ہے۔ تم مانو نہ مانو، تمہارے اندر ایک آگ جل رہی ہے شیرو۔ عظیم کی بات سن کر شمشیر ایک لمحے کو تھما۔ تم چاہے 10 بچوں کے باپ بن جاؤ، مجھے اب اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے پاس اب اور بہت سے کام ہیں کرنے کو، شمشیر نے پلٹ کر پرسکون انداز میں جواب دیا۔ اختر، اجمل، سب ادھر آؤ،
और ये मिठाई खाओ, इन साहब के बेटा होने वाला है। मैं चलता हूँ, मुझे और बहुत ज़रूरी काम है। शमशेर ने अपने आसपास खड़े चंद हवालदारों को आवाज़ दी और एक नज़र अजीम के चेहरे पर डाली जहाँ कुछ उलझन थी। शमशेर ने गोगे और अपने चंद दोस्तों के ज़रिए उस शख्स को उठवा लिया जो सरवर के साथ हनान के कत्ल में शामिल था। शमशेर ने बहुत एहतियात से उसे एक खुफिया जगह कैद कर रखा था। उस शख्स के पास सेठ के ख़िलाफ़ बहुत से सबूत थे, मगर मसला ये था कि वो सेठ के ख़िलाफ़ जा नहीं सकता था, क्योंकि ये करने से सेठ के साथ साथ वो खुद भी फंसता। लेकिन शमशेर ने अपनी कोशिश जारी रखी। उसके ऊपर एक जुनून सवार था कि वो सेठ को किसी तरह उसके किए की सज़ा दिलवा दे। दूसरी तरफ सेठ इलेक्शन में बहुत मसरूफ़ हो गया। वो अब MNA की सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेस का सारा ध्यान इलेक्शन की तैयारियों में था। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए शमशेर सेठ के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे कर रहा था। अब वो वक्त भी आ गया जब उसे मलका का इस्तेमाल करके सेठ के घर से नाजायज़ किए गए ज़मीनी कब्ज़ों की फ़ाइल्स निकलवानी थी। ये काम मलका के अलावा कोई नहीं कर सकता था। आज तुमने मुझे खुद अपने घर बुलाया है शमशेर, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मलका मोहब्बत से शमशेर की नज़रों में देखती हुई बोली। बस कुछ दिन से मसरूफ़ था, तुम्हें तो मालूम है इलेक्शन करीब है, इतना ज़्यादा काम होता है। शमशेर कुछ थके थके अंदाज में बोला। हाँ ये तो है, वहाँ सेठ जी भी इन्हीं सब में लगे हुए हैं। लेकिन फिर मुझे अपनी दोस्त याद आई। दिल ने कहा तुमसे मिलूं, तो तुम्हें बुला लिया। शमशेर ने बात बदली। सच? तुम्हारा दिल किया मुझसे मिलने का? क्या मेरी दुआएं कबूल होने लगी हैं? मलका की आंखें खुशी से चमकने लगीं। शमशेर ने गौर से उन आंखों में झांका। उसे वहाँ सच्चाई नजर आई। तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे मैंने तुमसे इज़हार मोहब्बत कर दिया हो। शमशेर मुस्कुराता हुआ बोला। वो भी कर दोगे एक दिन। मलका से बचना इतना आसान नहीं है। मलका ने एक अदा से अपनी जुल्फ़ों को झटका देकर पीछे किया। शमशेर की नज़र उसकी लंबी और खूबसूरत गर्दन पर फिसली, जिसमें एक सोने की चेन चमक रही थी। शमशेर के कानों में सरवर की आवाज़ गूंजी। उसने फ़ौरन अपनी नज़र का रुख बदला। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि अब मैं किसी ऐसी लड़की से मोहब्बत करूं जो बदले में मुझे मोहब्बत दे। शमशेर गहरा सांस लेता हुआ बोला। तुम्हें मुझसे ज़्यादा कोई नहीं चाह सकता शेरू। मलका उठकर बिल्कुल उसके सामने आई। अच्छा, मैं कैसे मान लूँ? तुम्हारा तो काम है मर्दों को फ़रेब देना। शमशेर ने उसकी नज़रों में देखा। हाँ, मैं मानती हूँ, बहुत से मर्दों को फ़रेब दिया है मैंने। बहुत से पारसा मेरे सामने ढेर हुए हैं, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपने काबू में नहीं कर सकती, या मैं तुम्हें नहीं बहका सकती? मैं खूबसूरत लड़की हूँ शमशेर, मैं चाहूँ तो तुम्हें बहुत आसानी से अपनी तरफ माइल कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे मामले में ख़ुद को बेबस महसूस करती हूँ। तुम्हारी ये मासूम नज़रें मुझे अपना आप बयां करने से रोक देती हैं, वरना इस तन्हाई में कौन नहीं बहक सकता। मलका ने नरमी से शमशेर की लंबी पलकों को छुआ। शमशेर चंद लम्हे उसे देखता रहा। तो तुम्हारा कहना है कि अगर मैं किसी गुनाह से बचा हुआ हूँ तो वो तुम्हारा कमाल है, मेरा किरदार कोई मायने नहीं रखता? शमशेर ने संजीदगी से पूछा। ऐसा नहीं है, तुम बहुत मजबूत हो, या शायद अपनी मोहब्बत की वजह से किसी दूसरी लड़की पर नज़र नहीं डालना चाहते? मलका ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। मेरी मोहब्बत को छोड़ो, अभी अपनी मोहब्बत की बात करो। अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं, तुम मुझे दोगी? शमशेर ने एकदम मलका का हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा। तुम कहो तो अपना सब कुछ तुम पर लुटा दूं। मलका शमशेर के करीब हुई। उसकी सांसें शमशेर के चेहरे से टकराने लगीं। शमशेर, औरत जैसी भी हो उसकी इज्जत करते हैं। वो लड़की इस लायक नहीं थी कि उसकी इज्जत की जाए, इसलिए तुमने उसकी बेइज्जती कर दी। इज्जतदार लड़की की तो हर कोई इज्जत करता है। असल कमाल तो ये है कि उस औरत की भी इज्जत की जाए जो इज्जत के काबिल ना हो, और मैं चाहती हूँ कि मेरा शेरू हर कमाल का काम करे। शमशेर को कहीं दूर से महरोज की सरगोशी नुमा आवाज़ आने लगी। शमशेर ने मलका के हाथों को अपने सीने पर रेंगते हुए महसूस किया तो वो एक झटके से दूर हुआ। नहीं मलका, ये सब गलत है। तुम्हें इतना एहसास होना चाहिए कि औरत मर्द का यूं ताल्लुक़ बनाना कितना बड़ा गुनाह है। उसकी तो माफ़ी भी नहीं है। शमशेर ने नरमी से उसे समझाया। मगर शमशेर, मुझे तुम्हारी ज़रूरत महसूस होती है। मेरा दिल करता है तुम्हें छूऊं। जब से मैंने तुमसे मोहब्बत की है,
میں نے اپنے جسم کو سب مردوں سے بچا کر رکھا ہے۔ ملکہ بے بسی سے کہتی پھر اس کے قریب ہوئی۔ ملکہ، محبوب کی قربت کی چاہ کسے نہیں ہوتی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم محبت جیسے پاک رشتے کو یہ کہہ کر ناپاک کریں کہ یہ سب محبت کی ضرورت ہے۔ محبت میں تو بہت صبر اور جبر کرنا پڑتا ہے، شمشیر کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کے سامنے مہروز کا بے نیاز سراپا لہرایا۔ تم میں بہت حوصلہ ہے شہرو، ملکہ شمشیر سے دور ہوتے ہوئے بولی۔ اگر تمہیں بھی مجھ سے سچی محبت ہے تو تم میں بھی یہ حوصلہ ہونا چاہیے۔ شمشیر نے اپنے چہرے کا رخ ملکہ کی طرف کیا۔ یہ حوصلہ ہی تو ہے، ورنہ مجھے تمہارے پیچھے اسی مقصد سے لگایا گیا تھا کہ تمہیں اپنے قریب کروں، تمہیں تمہارے کمزور لمحوں کو قید کروں اور پھر سیٹھ ان سب کا فائدہ اٹھائے۔ ملکہ نے گہرا سانس لے کر کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، شمشیر مسکرایا۔ دیکھو شیرو، سیٹھ تمہارے سخت خلاف ہو گیا ہے۔ وہ بہت خاموشی سے تمہیں اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، لیکن اس شہر میں تمہاری مقبولیت دیکھتے ہوئے اس نے ابھی ایسا کچھ نہیں کیا، ورنہ اس کے لیے بہت آسان ہے تمہیں مروانا۔ وہ آج کل تمہارا متبادل ڈھونڈ رہا ہے، اسے جیسے ہی کوئی تم سے بہتر ملا وہ تمہیں مروا دے گا۔ مگر میں تمہیں بچانا چاہتی ہوں، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، ملکہ نے فکر مندی سے کہا۔ اس کے لہجے کی سچائی شمشیر نے بھی محسوس کی۔ ملکہ، اگر تم مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو میرا ساتھ دو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سیٹھ کے خلاف کچھ ثبوت اکٹھے کرنے میں میری مدد کرو۔ شمشیر اپنے مطلب کی بات پر آیا۔ کیا مطلب؟ ملکہ ایک دم چونکی۔ مطلب یہ کہ میں جانتا ہوں تم بہت عرصے سے سیٹھ کے ساتھ ہو، بہت چھوٹی عمر سے وہ تمہیں استعمال کر رہا ہے، اس کا خوف تمہارے دل میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو ہم دونوں مل کر اسے سزا دلوا سکتے ہیں۔ شمشیر نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہرگز نہیں، میں سیٹھ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی، شمشیر وہ بہت خطرناک ہے، تم نہیں جانتے۔ ملکہ نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ ابھی تو بہت محبت کے دعوے کر رہی تھی، شمشیر نے مایوسی سے کہا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، مگر تم نہیں جانتے وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کے پاس میری بہت سی کمزوریاں ہیں، اگر میں نے اسے پھنسایا نا تو بچوں گی میں بھی نہیں، میں اس کے ہر گناہ میں شامل رہی ہوں، ملکہ نے حقیقت بتائی۔ مجھے معلوم ہے، لیکن ملکہ مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں بچاؤں گا تمہیں سیٹھ سے، شمشیر نے اسے یقین دلانا چاہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا شیرو، تم سمجھ نہیں رہے، وہ بہت خطرناک ہے۔ ملکہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ میں بھی بہت خطرناک ہوں، تم بھی یہ سمجھو۔ شمشیر نے سر اٹھا کر ملکہ کو دیکھا، وہ نظر جھکائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ملکہ نے بے بسی سے پوچھا۔ شمشیر مسکرایا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سیٹھ کے لاکر سے اس کی فائلز چوری کرو، جن زمینوں پر اس نے قبضہ کیا اور آگے مہنگے داموں بیچ دیں، وہ سب فائلز مجھے لا کر دو۔ شمشیر اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا اس کے پاس آیا۔ مگر اب کیا فائدہ؟ وہ سب زمینیں نواز کے پاس ہیں اور وہاں بہت سی سوسائٹی بن چکی ہیں، بلکہ جس جگہ تم رہ رہے ہو یہ بھی ان میں سے ایک ہے، ملکہ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، بس تم کسی طرح ان فائلز کو مجھے لا دو، آگے کیا کرنا ہے یہ میں جانتا ہوں، شمشیر نے ملکہ کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ مگر، ملکہ نے انکار کرنا چاہا۔ مگر کچھ نہیں، مجھے یقین ہے کہ تم یہ کر سکتی ہو۔ شمشیر نے اس کے ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ملکہ نے بے بسی سے اسبات میں گردن ہلائی۔ شمشیر بہت تیزی سے سیٹھ کے خلاف ثبوت جمع کر رہا تھا، اسے ایک کے بعد ایک کامیابی مل رہی تھی۔ اس سب میں سب سے زیادہ مدد ملکہ اور سرور کر رہے تھے۔ سیٹھ کو سرور پر شروع سے شک تھا، مگر ملکہ پر اس نے کبھی شک نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ملکہ ایک ڈرپوک، کمزور اور لالچی لڑکی ہے، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے دل میں جاگی شمشیر کی محبت نے اسے بہادر بنا دیا ہے۔ ملکہ نے بہت صفائی سے سیٹھ کی فائل شمشیر تک پہنچا دی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ان ماڈلز کا بھی بتا دیا جو سیٹھ کے لیے منی لانڈرنگ کرتی رہی تھیں۔ ان میں سے کچھ تو ملکہ کی گہری دوست بھی تھیں۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ کیا شمشیر سیٹھ کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوگا یا سیٹھ شمشیر کو اپنے راستے سے ہٹا دے گا؟ اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔